یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ کہ دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، کہ دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ محترم سامعین کرام، آج 15 اگست 2022 کی شکل میں ہمیں اپنے ملک بھارت کا 75واں یوم آزادی نصیب ہوا۔ آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلوں سے کچھ باتیں آپ جیسے غیور اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، کسے خبر نہیں کہ 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی ناپاک چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر ہوئی۔ دوستو، آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ انسان صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی کرنے کا مکلف ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ کی غلامی باعث فخر ہے، اس لیے کہ وہ مالک سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اسی کے منشا کے مطابق آدمی کو روزی ملتی ہے، وہی نوازتا ہے اور کنگال بنا دیتا ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، غرض یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہ و جلال اور مال و دولت کے باعث یہ چاہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کرے، ہر کام میں اس کی اتباع کرے، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، جنہوں نے چاہا کہ دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کروائے، لیکن بالآخر وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ گئے۔ ذلت و رسوائی اور قوموں کی بغاوت نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور خدا کے عذاب نے انہیں ایسا جگڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ محترم سامعین کرام، آج سے 250 برس قبل ہمارے ملک انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ 1750 تک پورا ملک انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام ہو چکا تھا۔ 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک پر تجارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے غلام بنانے کے لیے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا ملک کے مختلف گوشوں میں جب اہل دانش کی آنکھیں کھلی تو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا۔ پھر لوگوں نے خفیہ طور پر پلاننگ شروع کی، کچھ لوگوں نے پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری کیا، جنگ و جدل کا دور چلا۔ ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں میدان جنگ خون سے سرخ ہوئے، لاکھوں لوگوں کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی۔ اس ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی میں آزاد کرانے کی لڑائی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے، لیکن جانتے ہو اس ملک کو آزاد کرانے میں سب پیش تھے۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس ملک کے لیے علماء کرام کی کتنی گردنیں کٹی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس ملک کے لیے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی۔ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف و اکابر نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کئی قربانیاں دی۔ محترم سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کی انتھک کوششوں کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد 1947 کو دیش آزاد ہوا، اور آج ملک کی آزادی کو 75 سال مکمل ہوئے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظالم انگریز اس آزاد دیش کو کئی طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر گیا تھا۔ انگریزوں نے ہی اس دیش کے ٹکڑے کرانے کی سازش کی، انگریزوں نے ہی ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے نفرت کا بیج بویا تھا۔ انگریز تو چلے گئے، لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غدار کو چھوڑ گئے، جنہوں نے کل تک انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے اور چند پیسوں اور عہدوں کے لیے ظالم انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زہر آلود وائرس بن گئے۔
انگریزوں کے بعد یہی لوگ اندرون خانہ اس ملک میں ہندو مسلم کی آگ بھڑکاتے رہے، دنگے کرواتے رہے۔ آج 60-70 سال کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہی کے پیروکاروں کی حکومت قائم ہے۔ بھرپور کوششیں ہو رہی ہے کہ اس ملک کو پھر سے غلام بنایا جائے، ملک کی جمہوریت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آئین کتاب میں تحریف اور ترمیم کی جا رہی ہے، بے قصوروں کو سر عام مارا اور کاٹا جا رہا ہے، حق والوں کا حق چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اس ملک کی شہریت مانگی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آزاد دیش کو پھر سے غلامی کی زنجیر میں جگڑ دیا جائے، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس ملک کا ہر باشندہ جمہوریت پسند ہے۔ اگر اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا تو اس دیش کا ہر عقل مند ہندو، اس دیش کا ہر امن پسند مسلمان، اس دیش کا ہر اتحاد پسند سکھ، اس دیش کا ہر انصاف پسند عیسائی کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سٹیزن شپ ایکٹ لا کر RTI میں تبدیل کر کے، ٹرپل طلاق بل پاس کر کے، میڈیا پر قبضہ جما کر، دیش کے مشہور مقامات کو گروی رکھ کر، اگر وہ سیکولر دیش میں سول کوڈ کی بات کر کے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب اس دیش کو غلام بنانا آسان ہے، تو یہ ان کی خام خیالی، یہ ان کی غلط سوچ اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اب اس ملک کو غلام بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ دیش آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ اگر تم نے اس دیش کی آزادی کے ساتھ کھلواڑ کیا تو نہ تم باقی رہو گے، نہ تمہاری کرسیاں باقی رہیں گی۔ محترم سامعین کرام، آج 15 اگست کے موقع پر میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش ہمارے لیے، اس دیش کی قربانیاں ہمارے علماء کرام نے دی ہے۔ آج اس 15 اگست کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کا چپا چپا، اس دیش کا خطہ خطہ، ذرہ ذرہ، ذرے ذرے اور بوٹے بوٹے پر ہم سب کا برابر کا حق ہے۔ اس دیش سے کوئی ہم کو بھگا نہیں سکتا، کوئی اس دیش سے ہم کو ڈرا نہیں سکتا۔ کتنی ہی طوفان آئے، کتنی ہی آندھیاں آئے، اس دیش کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہمارا دیش آج بھی آزاد ہے اور پر امید ہوں کہ ہمارا دیش کل بھی آزاد رہے گا۔ راحت اندوری صاحب کے ان تاریخی اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، لگیں گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگیں گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔